اگر شروع ہوئی ہے تو کل انشاءاللہ صبح ہوگی. ما ودعک ربک وما قلی، پروردگار نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. پروردگار عالم تمہارا رب تم سے بے نیاز، تم سے اکتا نہیں گیا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارا رب تم سے اکتایا نہیں ہے، بڑا پیار ہے آج بھی اسے. ما ودعک ربک وما قلی. پھر فرمایا کہ انشاءاللہ ہر اگلا دور، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا. اور آگے نہیں ہو رہا. اور اپنے مدرسہ کے بارے میں سوچئے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلا دور کیسا تھا اور آج کا دور کیسا؟ پہلے کتنی پریشانی میں تھے، آج تھوڑی آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مخاطب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر قاعدہ کلیہ اور قانون کلی یہ ساری انسانیت کے لیے کہ ہر اگلا دور انشاءاللہ پہلے دور سے بہتر ہوگا. اور اسی میں آپ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَوَجَدَكَ أَفَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا. جب انسان کام شروع کرتا ہے، اللہ کا کام شروع کرتا تو یتیم ہوتا ہے. یتیم کا معنی کوئی ساتھ دینے والا نہیں صاحب، دیوانے کی طرح یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے. حضرت قاضی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، ارشاد فرمایا، بڑے اکابر کو گزرے ہیں، کہ جب میں نے مدرسہ شروع کیا باندہ میں تو کوئی بچہ نہیں دیتا تھا اپنا. کہتا تھی مولوی بنا کے کیا ہوگا، سب خراب ہو جائے گا. میں جا کے چندہ مانگتا تھا کہ پیسہ مت تو اپنا بچہ دے دو. کوئی ساتھ دینے والا، بچہ تک دینے کو تیار نہیں، پیسہ تو دور کی بات. اَفَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، آپ کو یتیم پایا میں نے، اللہ نے، تیرے رب نے تجھے یتیم پایا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. پھر ساتھ دینے والے پیدا ہوئے. وَآوَا، اللہ نے زمین بھی دلوائی، اللہ نے مکان بھی بنوایا. آوا کے معنی ٹھکانہ عطا فرمایا. اتنے لوگوں کے رہنے کے ٹھکانے بن گئے کہ صاحب دنیا دیکھ دیکھ کر کے اشش کر رہی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، راستہ نہیں ملتا تھا، کیسے کام کریں گے، کیسے ہوگا، کیسے تعلیم ہوگی، کیسے تربیت ہوگی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے وہ راستہ بھی کھول دیا. غربت تھی، پریشانی تھی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے محتاجگی بھی ختم فرما دی، دولت سے بھی نواز دیا. اتنی شاندار مسجد بھی بن گئی، بلڈنگ بھی. ہر مدرسے کا حال یہی ہے، ابتدا مختصر ہوتی ہے اور انتہا انشاءاللہ کافی لمبی ہوتی ہے. یہ سفر رکنے والا نہیں. اب ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے یہ سارے احسانات، سارے انعامات گنوانے کے بعد اللہ نے فرمایا 3 کام کرنا ہے ذمہ داروں کو. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ 3 کام کرنا ہے. اما الیتیم فلا تقہر. مدرسے میں آتے کون ہیں؟ غریب یتیم بچے ہی تو آتے ہیں. جب غریب یتیم بچے آوے تو ذرا سا پیار اور محبت سے بات کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مدینے والوں سے کہ اے اہل مدینہ، میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سے علم کی طلب کے لیے لوگ مدینہ پاک آئیں گے. اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا اکرام کرنا. تو حسن سلوک کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے ذمہ دار کی. اور دوسری ذمہ داری ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اخلاق سے رہیے. ڈانٹ ڈپٹ یعنی داخلے کے سلسلے میں نہ ہو. پڑھائی کے سلسلے میں تو ڈانٹ ڈپٹ سے منع نہیں ہے، تھوڑا بہت ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک دوسری حدیث ہے کہ لا ترفع عصاک علی اہلک، کہ اپنی لاٹھی اپنے گھر والوں سے ہٹا کے مت رکھو. لاٹھی ہر وقت مارنا نہیں ہے، لاٹھی ادھر اٹھائے رہو. اگر جس دن پتہ چل جائے گا بچوں کو کہ ناظم صاحب اور استاد صاحب بالکل نرم ہیں، ڈھیلے ڈھالے ہیں، تو سب بیوقوف بنا دیں گے. اس لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کے احسانات کو شکریہ ادا کریں اور بیان کریں، لوگوں سے بھی، اللہ پاک سے بھی. یہ آیت، یہ سورت عظیمہ، سورت کریمہ کبھی کبھی کوئی نماز میں پڑھ دیتا ہے اور کبھی کبھی کوئی تلاوت کر دیتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے رہتا میری زندگی کی داستان بتا رہا ہوں.
اور اللہ پاک خود پروردگار عالم سما آسمان دنیا پر اتر کر یا اس زمین پر تشریف لا کر کے آپ خود فرما رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، یہ مدرسہ محمدیہ فیض العلوم اللہ کے کرم سے کافی روب ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو استقامت عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، آپ کے گارجینوں کو اللہ تعالیٰ سعادت کا موقع اللہ پاک عطا فرمایا ہے، اس کو باقی رکھے اور اپنے مدرسے سے محبت رکھے۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ محتمم صاحب کی اور اساتذہ کی۔ اب تم لوگ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگلی صورت، یہ سارے کام جب ہو جائیں گے نا تو وہ اگلی صورت جو پڑھی جاتی ہے، کیا ہے اگلی صورت؟ الم نشرح لک صدرک۔ سارے کام کر لو۔ قرآن کریم میں بتا رہا ہوں بار بار، تحریف نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں مخاطب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے کلی مصداق ہم ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کو یہ صرف ایک دور کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے، قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی کسی ایک زمان و مکان کے لیے محدود نہیں ہے، یہ ایک آفاقی کتاب ہے، اور ساری رہتی دنیا تک انسانیت جب تک قائم ہے، کائنات جیتی جب تک قائم ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی مانویت باقی رہے گی۔ اگر ہم لوگ سارے کام کر لیں گے تو انشاءاللہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے دروازوں کو کھول دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمارے لیے سارے راستے آسان فرما دے گا۔ یہاں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ فإن مع العسر یسرا، ابھی مشکلیں اٹھاؤ، آسانیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک مشکل اٹھاؤ گے تمہیں دو آسانیاں ملے گی۔ دو بار اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ دو بار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ دو آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور اگر تم لوگ اس سے جڑے رہے، ہم سب جڑے رہے، اساتذہ بھی جڑے رہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہارا چرچا عالم میں کریں گے۔ جو لوگ درہم و دینار کے پیچھے چلتے ہیں، جو لوگ سرکاری نوکریوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو لوگ دنیا کی معمولی دولت کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بلڈنگیں عطا فرما دیتے ہیں، سہولتیں عطا فرما دیتے ہیں، راحتیں عطا فرما دیتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ کے لیے گمنام ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو بٹھاتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے قربان کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو یعنی زندگی بھر وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ساری دنیا میں تمہارا چرچا ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا میں آج جتنے لوگوں کا نام زندہ ہے، وہ کن کا نام زندہ ہے؟ علماء کا نام زندہ ہے، محدثین کا نام زندہ ہے، مشائخ کا نام زندہ ہے، صوفیہ کا نام زندہ ہے، امام ابو حنیفہ کا نام زندہ ہے، امام مالک کا نام زندہ ہے، خواجہ غریب نواز کا نام زندہ ہے، شیخ عبد القادر کا نام زندہ ہے۔ یہ سب غریب لوگ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس دولت سے نوازا، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی دولت کے پیچھے رہ کر کے چند دنوں کی زندگی کے لیے مزے لے لیں، عیش و عشرت کر لیں، مگر ہمیشہ کے لیے ہمارا نام مٹ جائے؟ کیا ہم ایسا چاہتے ہیں؟ یا تھوڑی تکلیف اٹھا لیں، تھوڑی پریشانی اٹھا لیں؟ ای وراثت نبوت کی جو ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبقے کو عطا فرمائی ہے، ہم کو اللہ نے اس سے جوڑا ہے، اس کشتی نوح سے اللہ نے ہم کو جوڑا ہے، ہم اس سے قائم رہیں۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، پروردگار آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، ہم لگے رہیں، انشاءاللہ ہمارا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ نام کے لیے نہیں، ہم کام کے لیے ہم کام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی طالب علم یہاں سے بھاگ کے تو نہیں جائے گا۔ اگر ماں باپ کہیں گے کہ فلانا مدرسہ چلے جاؤ، وہاں زیادہ آرام ہے، وہاں کپڑا وپڑا سب دھل دھال کے مولوی صاحب دیتے ہیں، آسانی کے لیے جاؤ گے یا علم کے لیے جاؤ گے؟ تعلیم کے لیے جاؤ گے۔
اپنے اساتذہ سے، اپنے ذمہ داروں سے وفاداری رکھنی ہے، وفاداری برتنی ہے اور اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے درخت کے ساتھ۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ وفاداری نہیں کرو گے، آج غداری کرو گے۔ جو لوگ آج غداری کرتے ہیں اپنے استادوں کے ساتھ، کل وہ ملت کے ساتھ وفاداری کریں گے، ملت کے ساتھ وہ غداری کریں گے۔ اس لیے اپنی عادتیں ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو اس راستے پر لگانا ہے، ہر تکلیف اٹھا کر کے ہمیں اس راستے سے جڑے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا مستقبل خیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں ان اساتذہ کی محبت، ہمارے کئی لوگ جو یہاں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، قاری صاحب، قاری انذار صاحب، جو ماشاءاللہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے گناہ کمالات سے نوازا ہے، اور فکر اور محبت ان کی۔ مولانا فیروز صاحب جو ایک زمانے تک ہمارے ساتھ بھی رہے، ہمارے ضلع دیار میں اپنا رہے کچھ دنوں تک، پھر یہاں کی ضرورت نے ان کو یہاں بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر کو نوازے۔ ہمارے اور بھی کئی ساتھی یہاں مل گئے اتفاق سے پڑھنے کے زمانے کے۔ قاری ارشد صاحب، مولانا محبوب صاحب، مولانا محبوب صاحب جانتے ہو؟ مولانا محبوب صاحب وہ ہمارے بہت مرغوب ہے، کیونکہ ہمارے اس بچپن کو یاد دلاتے ہیں جس میں تم ابھی گزر رہے ہو۔ ہمارے بچپن سے مراد بدرخینیا غازی پور میں ہم لوگ پڑھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ کھانا میں چاول میں اس دن کے زمانے میں تھوڑی ترقی ہو گئی ہو، چونکہ میرے بعد آئے تھے، اس لحاظ سے یہ میرے عزیزوں میں ہو جاتے ہیں، بوڑھے عزیز۔ لیکن بہرحال ہمارے دور کی بات بتا رہا ہوں، جب ہم لوگ تھے تو اس زمانے میں ہر دن چاول میں کنکر پتھر رہتا تھا، کھانے کے لائق نہیں تھا چاول۔ یہاں تو ماشاءاللہ قاری صاحب پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، لندن امریکہ سے، ساری دولت اٹھا کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ترقی دے، ہمیں خوشی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب جتنا آگے بڑھیں گے وہ ہمارے دل کی آرزو پوری ہوگی۔ ہم لوگ چاول میں کنکر اور دال میں پلو، پرانی دال ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کسی دن بھی ہفتے میں کم سے کم 3-4 دن ایسا ضرور ہوتا تھا کہ ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے دوپہر میں۔ ہمارے ایک ساتھی رہتا احمد آباد میں، گواہ ہے، کڑوا تیل لے لیتا تھا، سارے کنکر چن لیا ہم لوگوں نے، اور اس میں پانی ڈال کر کے کڑوا تیل ڈال کر نمک ڈال کر اسی کو ہم لوگ کھا لیتے تھے، پنتا بھات جس کو بولا جاتا ہے۔ دال نہیں چھوتے تھے۔ لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ کسی ایک طالب علم نے بھی اپنے مدرسے کے اس نظام کے خلاف ناظم صاحب سے یا کسی استاد سے شکایت کی۔ آج تو ایک دن کھانا خراب ہوگا، ساری دنیا میں موبائل پر آ جائے گا، سوشل میڈیا پر، کہ صاحب قاری انذار صاحب تو ساری دولت کو اپنے کھائے چلے جا رہے، بچے سے بھوکے۔ تمہارے باپ کہیں گے، تمہاری ماں کہے گی، تمہارے لوگ کہیں گے۔ ہمیں یاد نہیں ہے، شہادت دیں گے یہ لوگ، ہمارے دور کے لوگ۔ ایک دن بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک طالب علم کی زبان پر کیا دل میں بھی شکایت پیدا ہوئی۔ تکلیفوں کو جب برداشت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہمارے مولانا اعجاز صاحب میرے استاد محترم، اللہ نے بڑا ان کو باکمال بنایا تھا، اور ویسا باکمال مدرس، ایسا مربی، ایسا معلم ہماری زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ میں ان کا جتنا احسان بھی ادا کروں، احسان کا شکریہ ادا کروں، ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، کبھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ مارتے بھی تھے اور پیار بھی کرتے تھے، لیکن مولانا کی زندگی کے اس طویل دور میں، مولانا کی زندگی کے اس طویل دور میں 63 سال میں ان کا بھی انتقال ہوا، طویل دور میں جو وہ 5 سال اور 6 سال کا عرصہ مدرسہ دینیا غازی پور کا مولانا کا رہا، اور جو طلبہ نے کنکر پتھر کھا کر اور پلو والی دال کھا کر کے جو تکلیفیں اٹھائی، اللہ نے اس دور میں جیسے افراد پیدا کیے، مولانا کے تلامذہ پیدا ہوئے۔ مولانا کی اگلی پوری زندگی میں جبکہ تھوڑا سا آرام بھی ہو گیا، بلڈنگیں بھی ہو گئی، لائٹ بھی آ گئی، بجلی بھی آ گئی، کھانا کا معیار بھی بلند ہو گیا، اس مدرسے میں نہیں دوسرے مدرسے میں ویسے تلامذہ پیدا نہیں ہوئے۔ ہر چیز ملنے والی نہیں ہے، آسانی بھی ملے اور بلندی بھی ملے، تکلیفیں اٹھانا ہے۔ اگر کبھی تکلیف پیدا ہو، کوئی شکایت پیدا ہو،
تو دل میں بھی شکایت پیدا نہیں ہونی چاہیے، دل میں بھی بدگمانی پیدا کرنا یہ اپنے استاد کے ساتھ بے وفائی۔ ہمارے زمانے میں لائٹ نہیں، موم بتی جلا کر کے ہم لوگ پڑھتے تھے، اور ایک پہلے مٹی تیل والا چلتا تھا، مٹی تیل والا ہوا دے دے کر کے اس کو، اتفاق کی بات ہے کلکتہ کے ایک سیٹھ نے وہ اگر بھیج دیا تو ہم لوگ اس دن عید کا دن بنا کے صاحب اب اچھی روشنی میں ہم پڑھیں گے، صاحب ہر وقت روشنی موجود ہے، جنریٹر ہے، انورٹر ہے، پنکھے ہیں، پنکھوں کا کیا تصور۔ امتحان کا دن تھا، میں نے وہ لکھا بھی ہے مولانا کے تذکرے میں، انٹرنیٹ پر ہے، امتحان کا دن تھا، محتمم صاحب کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کوئی لائٹ لے کر کے رات بھر کم سے کم چلنے کے لیے جلنے کے لیے رکھ دیتے، تو تیل نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، اساتذہ کو تنخواہیں کئی مہینے نہیں ملتی تھی، تنخواہ بھی کیا تھی 100-150 روپے تنخواہ تھی اس زمانے میں، تو امتحان ہے کل پرسوں میں، اور ہم عربی 100 میں اس زمانے میں تھے، قدوری پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے کہ اس دن قدوری کا امتحان تھا اور کوئی انتظام نہیں تھا مدرسے میں، جن کے پاس جو صاحب استطاعت بچے تھے انہوں نے اپنی موم بتی خرید کر کے اپنا پڑھے، وہ میرے پاس وہ استطاعت بھی نہیں، میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں موم بتی خرید کر کے میں پڑھ سکتا، تو میں کیا کرتا، اپنی غربت کو بھی چھپانا ہے، اپنے فقر کو بھی چھپانا ہے، اساتذہ کی شکایت بھی نہیں کرنی، استاد کی شکایت بھی نہیں کرنی، میں نے لکھا ہے سچا واقعہ، اور میں انٹرنیٹ پر موجود ہے، پڑھ لینا، ملنے کے نہیں نایاب ہے، ہم اس کتاب کا نام ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو مت پڑھنا، جب بڑے ہو گئے تو پڑھو گے، تمہارے اساتذہ پڑھیں، اپنا موبائل دیکھنے لگ جاؤ گے، تو اس میں نے لکھا ہے کہ ہم چھت پہ چلے گئے، اتفاق کی بات ہے کہ 14ویں کا چاند تھا اس دن، عشاء کی نماز کے بعد ہم نے مطالعہ شروع کیا، کل امتحان ہے، پوری قدوری ہم نے چاند کی روشنی میں پڑھی، تو چاند ضرور کو پڑھ سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر عادت بناؤ، غور سے دیکھو تو آہستہ آہستہ حروف سامنے، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا، اللہ فرما دیا نا کہ ہم راستے کھو، فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، راستے بند ہوں گے ہم کھولیں گے، مگر کبھی شکایت نہیں کی، 5 سال میں پورے ہر امتحان میں پورے مدرسے میں اسٹوڈنٹ نمبر میں لاتا تھا، اپنی جماعت میں نہیں، پورے مدرسے میں اسٹوڈنٹ نمبر لاتا تھا، ایک دن بھی محتمم صاحب کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ امتحان کا انعام جیسے ہوتا ہے جو فرسٹ نمبر لانے والوں کو انعام دیا جاتا ہے، آج کبھی انعام نہیں پا سکے، مدرسے کے بعد اتنا پیسہ نہیں تھا، آج تک محتمم صاحب زندہ ہے، اتنی عزت کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے 100 سال کے ہیں، میرے یہاں تشریف لائے، اور اپنے مدرسے کا وہ سرمایہ سمجھتے ہیں ہم لوگ جیسے لڑکوں کو جو پڑھے اس زمانے میں، تو ہم نے شکایت کی، تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی، واقعی وہ ایک دور خبرہ سنہرا، رات میں ہمارے استاد تھے، ابھی بیمار ہیں، 2 بجے رات تک پڑھتے تھے، آج تو اساتذہ کو پڑھنے کا مزاج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، بس مدرسہ کی ڈیوٹی ختم ہوئی، بس بھاگو اپنے گھر بال بچوں کے درمیان، یا نہیں بھی بھاگے ہیں تو فون پہ بات شروع کر رہے ہیں کہ ببوا کیسا ہے، فلانا کیسا، پہلے پڑھانے کا ماحول ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو پڑھنا نہیں چاہتے کتابوں کو، میں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ 2 بجے رات تک وہ پڑھتے تھے، مولانا صفی الرحمان صاحب دامت برکاتہ، اس کا نتیجہ یہ تھا، اور بھی اساتذہ سب کا یہی حال تھا، ہمارے سب اساتذہ کہکشاں تھے اور ماہتاب و آفتاب تھے، ان میں سے کسی استاد کی کوئی نظیر کہیں نہیں ملتی اس دور میں، تو کوئی نظیر نہیں ہوتی، بچوں استاد کو دیکھ کر بچے سبق حاصل کرتے، استاد اتنا پڑھتا ہے تو بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہوتا چلا گیا کہ اتنی محنت سے اساتذہ پڑھتے ہیں، رات پر جگتے ہیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، بغیر کسی نگرانی کے، بغیر کسی استاد کے ڈنڈے کے، بغیر کسی کی تلقین کے، بغیر کسی کی ترغیب کے، بغیر کسی کی تحریض کے، رات میں کم سے کم 1-2 بجے تک تمام بچے پڑھتے تھے، کوئی کہنے والا نہیں تھا، کوئی لائٹ نہیں، کچھ نہیں، پڑھے چلے جا رہے، ہمارے استاد انتقال فرما گئے، اللہ حضرت نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کے تھے، وہ تشریف لائے الہ آباد میں نے پڑھا تھا ان سے، وہ اتفاق سے تشریف